جب وہ تنگ آ کے کہ یہاں دال نہیں گلی اور بیمار ہو گئی، کچرا پھینک پھینک کے تھک گئی، اپنی طرح سے انتہا کر دی، امام الانبیاء خود اس کے گھر میں چل کے جاتے ہیں اور جا کے کیا کہتے ہیں کہ اماں آپ بیمار ہو گئی، اتنے دنوں سے آپ آئی نہیں، میں نے آپ کا پتہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ کہا بیٹا یہی خدمت ہے کہ تو مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں لے لے۔ اور ایک اور عورت جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ امام الانبیاء، چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس سن رکھا تھا کہ بہت بڑے نعوذ باللہ جادوگر، اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت، چونکہ مخالفت کا دور تھا۔ تو مائی اپنا سر کے اوپر سامان لے کے جا رہی ہے۔ اب دیکھنے میں یہ واقعہ ہم نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، کیا ہم نے اپنایا بھی ہے کہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اور تنگ آئے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ان سے کر رہے ہیں، اپنی محبت عمل کے ذریعے سے اظہار کر رہے ہیں۔ اسی مائی کا سامان پکڑ لیا، سارے راستے میں حضور کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہی کہ ایسا ہے، اس وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور بیٹا خیال رکھنا کہ تو اگر اس کے ہتھے چڑھ گیا نا تو تیرا بھی بڑا غرق ہو جائے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ جب مائی کی منزل آ گئی، پہلے کچھ نہیں بولے، مائی کی منزل آ گئی، ہم تو زبردستی، جیسے وہ ایک پٹھان بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اچھا چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ وہ پٹھان بھائی جماعت میں وقت لگا کے گھر پہنچا نا، تو محلے میں ایک شور کی کیفیت، لوگ اکٹھے ہو گئے، تو کہا کیا ہوا؟ کہا جی یہ نیت نہیں کرتی بیوی کے بارے میں۔ کہا کس چیز کی نیت؟ کہا میں نے اس کو کہا ہے کہ داڑھی رکھو۔ کہا عورتیں داڑھی رکھ سکتی؟ کہا داڑھی تو نہیں رکھ سکتی، نیت تو کر سکتی ہے نا۔ تو وہی حال ہم سب کا ہے، وہ پٹھان کی، شیخوں کی، یہ فلاں، ہاں جی یہ مثالیں ہم نے مشہور تو کر دی ہیں، حقیقت میں ہم سب ہی اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، ہمارا حال بھی وہی ہے۔ اول تو دین پہ آتے نہیں، اور جب کوئی دین پہ آ جاتا تو ڈنڈا ایسا پکڑ لیتے ہیں کہ انہوں آج ہی سارا عبد القادر جیلانی بنانا ہے یا رابعہ بصریہ بنانا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عبد القادر جیلانی کیا بننا ہے، کہیں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور رابعہ بصریہ کیا بننا ہے، کہیں گھروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک بڑی دکھ کی بات بتانے لگا ہوں، پتہ نہیں مجھے بتانی چاہیے کہ، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے اس لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو تھیٹر کی دنیا میں کام اب بھی کرتے ہیں، پہلے بہت زیادہ کرتے تھے، تو ان کے کچھ اور بھی دوست احباب ساتھ تشریف لائے تھے، تو گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ جو غلط بازار عیاشی کے اڈے، بے حیائی کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ کن لوگوں سے بات ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ بھائی۔ کہنا آپ چونکہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں لہذا اس بات کو بھی جس انداز میں مناسب سمجھیں۔ خیر کئی جگہ پہ میں نے مختلف انداز میں، یہاں میں فلٹر کیے بغیر جیسے انہوں نے کہا وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ جتنے بھی غلط اڈے آباد ہیں یہ لوگوں کے غلط رویوں کی نحوست ہے۔ میں سمجھا نہیں کیا مطلب؟ کہ کہیں پر باپ بیجا سختی کر رہا ہے، کہیں پر شوہر بیجا سختی کر رہا ہے، زبردستی اور شک کی بنیاد، چھوٹا ذہن، اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کے تباہی بربادی ہو چکی ہے۔ تو پھر وہاں سے خواتین بھاگ کر، یہ وہ ریشو ہے جو ساری اکٹھی ہو کے جہاں اتنا نہیں نقصان پہنچا رہی تھی جو اب اتنا نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، پہلے جملے میں 3 خوبیاں ہمارے آقا کی اللہ آنے سے پہلے جب اس کائنات کو سجایا جا رہا ہے اس وقت 3 خوبیاں بیان فرمائی، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، میرا محبوب کیسا ہوگا کہ جس سے بات کرے اس کا دل جیت لے، دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی، اور شور شرابہ اونچی آواز میں بات کرنا یہ نہیں ہوگا، بلکہ بقدر ضرورت وہ آواز کو اونچا کریں گے۔ یہ بھی اندازہ کریں کہ تینوں چیزیں جو ایک جملے میں بیان کی گئیں، اللہ کی قسم یہ کروڑوں باتوں کی 3 باتیں ہیں، ایک جملہ ہے دیکھنے میں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، سٹاپ لگا دیا، لیکن یہ 3 باتیں کروڑ باتوں کا مجموعہ اور نچوڑ ہیں۔ کیا؟
لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، بات کریں تو دل جیت لیں، اور دل کی یہ کیفیت کہ ہر ایک کے لیے دل کشادہ کیے بیٹھے ہیں، اور بات کرنے میں اس حد تک محتاط اور پیار والے ہوں گے کہ ان کی آواز کی شدت سے یا آواز کی زیادہ تیزی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ اتنی آواز میں بات کریں گے جتنی سامنے سامعین کو ضرورت ہے، سامنے بیٹھنے والوں کو جتنی ضرورت ہے اس انداز اور اس کیفیت میں گفتگو کریں گے۔ یہ 3 خوبیاں بیان فرمائیں ایک جملے کے اندر۔ اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہو چکی ہے کہ ہماری زبان تو ایسے جیسے کو تیر چل رہے ہیں، اور ہمارا دل جو کہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، حسد اور کینے سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارا رویہ کو سویا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اللہ بھلا کرے حکومت کا، جنہوں نے اسپیکروں کا معاملہ کچھ یہ بہتر کیا ہے۔ میرے پاس 2-4 لوگ آئے مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر، وہ کہا جی اللہ کا واسطہ ہی اوپر کا اسپیکر یا تو اتروا دیں یا اس کی آواز کچھ کم کریں۔ وہ بالکل ساتھ رہتے تھے، اور اتنی اونچی آواز کہ وہ دل کا مریض تھا، کئی دفعہ اس کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا اس آواز کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ خیال نہیں کیا جاتا عام طور پہ، بڑے جب نہیں کرتے تو بچے بھی پھر اسی روش میں چلتے ہیں، اور معاملہ گھروں کے اندر، بندہ گھر میں جاتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور عام طور پہ ملتا کیا ہے؟ بے سکونی ملتی ہے۔ فضا اور تربیت ایسی بن چکی ہے، تو اس سے نکالنا سب کو اور اپنے نظام کو ٹھیک کرنا، اس لیے 3 خوبیاں بیان فرمائی کہ زبان کے بھی میٹھے، دل کے بھی کشادہ، اور بات جب گفتگو کریں تو اس دوران بھی حالانکہ محبت والی بات کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو اونچے انداز میں نہیں کر رہے، بلکہ دھیمے انداز میں، محبت والے انداز میں، کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ 3 خوبیاں جو ایک جملے میں بیان کی گئی ہیں، آج کی اس سیرت کے عنوان سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس میں سے ہم یہ 3 باتیں بھی لے کے چلے جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کے جمعے کے نہیں، ہماری زندگی کے پیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی خوبی کیا جی؟ کہ زبان سے جب بات کرتے ہیں تو دل جیت لیتے ہیں، زبان سے بات کرتے ہیں تو، اور دل کی کیا کیفیت کہ دل ان کا کشادہ ہے۔ اور تیسری خوبی کہ بات کرتے ہیں تو شور مچا کے نہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی آواز کو نکالا جاتا ہے۔ یہ آقا تشریف لائے نہیں، اور آنے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان 3 خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ بات کرتے ہیں تو محبت پیار۔ اسی کو قرآن میں دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب ہماری خاص رحمت آپ پر ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو صحابہ کے لیے نرم دل بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی یا دل کشادہ نہ ہوتا تو صحابہ جیسے پیار کرنے والے بھی آپ سے دوڑ جاتے۔ آپ سے ایک سوال ہے، جتنا صحابہ کو حضور سے پیار تھا، پوری کائنات میں پچھلی امتوں کو بھی اٹھا لیں اور اب تک جتنے آئے ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے، اتنا پیار کرنے والے عاشق اور غلام، اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ خاموش ہو گئے، لگتا ہے آپ کے پاس کوئی مثال؟ بھائی نہیں دے سکتے، اللہ کی قسم اتنی محبت۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے میرے محبوب ہم نے جو آپ کی محبت آپ کے غلاموں کے دلوں میں ڈال دی ہے، کوئی انسان پوری کائنات سونے سے بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دے تب بھی اتنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جتنی صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اتنی محبت کسی کو ہو سکتی ہے؟ میرے آپ کے بیوی بچوں کو ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی بڑی محبت والا رشتہ، اللہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی سختی کریں گے تو اتنے پیار کرنے والے بھی آپ سے بھاگ جائیں گے، تو کیا خیال ہے میرے آپ کے نہیں بھاگیں گے؟
شاید سمجھ نہیں آئی بات. اور بھئی جن کے پاس محبت کی انتہائی تھی، اللہ اصل میں وہاں نہیں سمجھایا جا رہا، مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. صحابہ نے کہاں جانا تھا، وہ تو جانے نچھاور جانے اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر آئے تھے. یہ تو مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. قرآن پاک میں بعض جگہ خطاب حضور کو ہے، لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کو. تو اصل میں مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء جیسی ہستی ہو اور صحابہ جیسے پیار کرنے والے ہوں، اگر وہاں پر بھی شدت اور سختی ہوگی تو صحابہ دوڑ جائیں گے. تو میرے آپ کے ساتھی یا میرے آپ کے رشتہ دار نہیں دوڑیں گے. اس لیے درخواست ہے کہ آج کہ ہم اس جمعہ کے اندر سے ان 3 چیزوں کو، کہ آج کے بعد میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں ہوگی. اور یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے پوچھا جاتا نا جب کہ آپ کے پاس سب سے اونچا عمل کون سا ہے جس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے. حالانکہ وہ بدر میں بھی شریک ہوئے اور مختلف غزوات میں شریک ہوئے، اور احد کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو ان کے حصے میں وہ تلوار آئی. سارے صحابہ بیٹھ گئے، پہلے سارے کھڑے ہو گئے، تلوار حضور کی مل رہی. جب کہا حق کون ادا کرے گا تو صرف 3 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر، حضرت زبیر اور تیسرے یہ تھے، وہ دونوں رشتہ دار. ان کو نہیں دی تلوار، ان کو دی. یہ بڑے اعزاز کی بات. اور انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے پوری کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس طرف گئے، پھر چیرتے ہوئے واپس آئے. راستے میں ایک بہت بڑا پہلوان ملا، اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دی. کئی گھنٹے جنگ چھڑی رہی اور مسلم کیا غیر مسلم کیا سارے رک گئے دیکھنے کے لیے کہ اس لڑائی میں اور اس پہلوان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور جب واپس آئے اور آ کے تلوار پیش کی تو آپ نے بڑی دعائیں دیں. فرمایا تو نے واقعی میری تلوار کا حق ادا کر دیا. یہ چند صحابہ ہیں، 100 سے بھی شاید کم ہوں گے، کہ جو بدر سے لے کر آخری جنگ تک ہر غزوے میں شریک ہوئے ہوں. کیونکہ اکثر تو بیچ میں شہید ہو گئے، کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے اور کچھ اور جگہوں پہ تشکیل ہوگی. تو چند صحابہ، وہ 313 تو تھے، ان میں سے کچھ شہید، کچھ بیمار، کچھ تو کرتے کراتے چند لوگ ہیں. ان میں سے ابو دجانہ بھی ہیں جو ہر غزوے میں شریک ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے خوب دعائیں لیں حجۃ الوداع کے موقع تک. ان سے جب کوئی پوچھا کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، ہمیں کو جیسے کوئی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، استادوں کے پاس، تو وہ پوری امت کے لیے بزرگ اور بڑی ہستیاں، تو وہ آگے سے کیا فرماتے کہ میرے کاغذوں میں، لوگ پوچھنے والے یہ سمجھتے یہ بدری ہونے کا کہیں گے، کیونکہ بدری ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو اسماء البدریین اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے گھر میں ان کے اسماء لکھ کر، میرے جو پیر و مرشد باقاعدہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ بدریین صحابہ کے 313 جو ہیں ان کے نام لکھ کر اپنے کمروں میں آویزہ کرو اور اپنے گھروں میں رکھو، اور چھوٹا ان کو کر کے اپنے پرس میں بھی ڈال لو، اللہ دنیا آخرت کی بڑی برکتیں تمہیں عطا فرمائیں گے. تو ان کے نام رکھنے پہ اتنی برکتیں مل سکتی ہیں، تو وہ خود کتنے برکتوں والے ہوں گے. تو اس ٹائٹل کو پیش نہ کرتے کہ میں بدری ہوں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تم کچھ بھی کر لو اللہ نے تمہارے سارا کچھ ہی معاف کر دیا. یہ کسی اور کو نہیں کہا گیا. پھر احد میں اتنا بڑا اعزاز ملا، مختلف غزوات میں، لیکن کسی شے کو پیش نہ کرتے. جب بھی کوئی پوچھتا آ کے تو 2 باتیں فرماتے. پہلی بات یہ فرماتے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میری زبان سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. دوسری بات کیا فرماتے، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ، نفرت، بغض نہیں ہے. اور ہم نے تو اپنے دلوں کو رکھا ہی نفرت اور کینے اور بغض کے لیے. اور معذرت کے ساتھ اس سے اگلے کا، اب میرے بارے میں آپ سارے نفرت رکھیں تو میرا آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بتائیں نا، بگاڑ لیں گے. بھئی اللہ نے جو میرا نقصان لکھا ہوا ہے، نفع لکھا ہوا ہے نا، تو آپ کیا پوری دنیا اکٹھی ہو کے میرے اس نفع کو نقصان میں تبدیل؟ اور اگر رب نے میرا نقصان لکھ دیا ہے تو آپ جیسے محبت کرنے والے سے پوری دنیا بھر جائے تو میرے اس نقصان کو دور
کر سکتی۔ ہوتا کیا ہے، میں آپ کے بارے میں دل میں نفرت بغض رکھوں گا، اس لیے فارسی عربی کا ایک مقولہ ہے ایاکم والحسود، اور حاسدین کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ خود ایسی آگ میں جل رہے ہیں کہ اس سے پوری سمندر دنیا کے مل کے ان کو نہ اس آگ سے بچا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھئی اپنے دلوں میں نفرتیں، قدورتیں، بغض، فلانے کو بدلہ لینا ہے، فلانے کو لینا ہے، یہ اپنے آپ کو جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ سب کے سب لگانے کی بنیاد یہ بنتی ہیں۔ کینسر تک کا مرض اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں خود کئی کینسر کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، مختلف بیماریاں اس وجہ سے جنم لے رہی ہیں کہ ہر وقت سوچ ادھر کی بدلہ لینا ہے، ان کی کرنا ہے، ان کی کرنا ہے۔ اور اللہ کا واسطہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ صحابہ جیسی ہستیاں جن کے پاس سارے ٹائٹل موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اصل اساس اور بنیاد دو چیزیں ہیں، زبان سے کسی کو نفرت نہیں پہنچی اور دل میں کسی کے لیے نفرت، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور دل میں کس کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو دلوں کو صاف رکھنے کی، زبانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔